السلام علیکم۔ فاصلے پائے رضیہ بٹ ایپیسوڈ 5۔ بادل بڑی بے ترتیبی سے جھک آئے تھے۔ بارش کا امکان بہت بڑھ گیا تھا۔ 2-3 دن سے موسم خشک سا تھا۔ پیاسی زمین کے لب وا تھے، قطرہ قطرہ پانی کو ترس رہی تھی۔ ہواؤں کا بوجھل انداز بتا رہا تھا کہ پانی ضرور برسے گا۔ نادیہ برآمدے میں کھڑی تھی، ستونوں کے ساتھ خوبصورتی سے لپٹی ہوئی بیلیں اور سیڑھیوں پر رکھے گملوں میں سجے نایاب پھول ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں سے مستی میں جھوم رہے تھے۔ کبھی کبھی تیز ہوا کا ریلا آتا تو تناور درختوں کی ٹہنیاں شوخی سے سرنگوں ہو کر انہیں اور لہرا جاتیں۔ چمن پر ملگجا سا غبار تھا، ہریالی نکھر رہی تھی۔ نادیہ ایک ستون سے لگی کھڑی فضا میں تیرتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سوکھی گھاس کے چند تنکے تھے۔ پرندوں کی آزاد اڑان سے وہ اپنے اندر پھڑپھڑاہٹ سی محسوس کر رہی تھی۔ کس آزادی سے اڑ رہے تھے، ایک دوسرے پر لپک رہے تھے، غوطے لگا رہے تھے، کلکاریاں کر رہے تھے۔ انہیں ماضی کا کوئی دکھ نہ تھا، حال کا کوئی احساس نہ تھا، مستقبل کا کوئی دھڑکا نہ تھا۔ زمان مکان کی قید سے آزاد، زندگی کے ہر بوجھ سے آزاد، فضاؤں کے سینے میں تیرتے پھر رہے تھے۔ اس کے دل میں یکا یک خواہش ابھری، کاش وہ بھی نادیہ کی بجائے ایک آزاد پرندہ ہوتی۔ اس کا کوئی ماضی نہ ہوتا، کوئی حال اور کوئی مستقبل نہ ہوتا، احساس کے کرب سے آزاد ہوتی۔ لیکن سوچتے سوچتے اس کا طلاسم خیال سعدیہ کی طرف لے گیا۔ سعدیہ پرندہ تو نہ تھی، انسان تھی، احساس رکھتی تھی، پھر بھی وہ کتنی آزاد تھی۔ ماضی، حال، مستقبل اس کے لیے وسیع دامنوں میں شفقتیں لیے ہوئے تھے۔ ہنسی اور مسکراہٹیں ہی اس کا مقدر تھیں۔ ابھی ابھی برابر والے کمرے سے اسے اس کے زندگی سے بھرپور قہقہے سنائی دیے تھے۔ اس کا دل چاہا ابھی جا کر سعدیہ سے یوں ہنسنے کا گر پوچھے، شاید وہ کوئی ایسا طریقہ جانتی ہو۔ اور سچ مچ اس نے سعدیہ کے پاس جانے کو قدم اٹھائے، اور اگر ٹیلی فون کی گھنٹی نہ بج اٹھتی تو شاید سعدیہ سے جا کر اپنا محمل سا سوال کر کے جواب کی طالب ہو ہی جاتی۔ ہیلو۔ اس نے کمرے میں جانے کے بجائے سفید تاروں کے خوبصورت جنگلے میں رکھا ہوا ٹیلی فون اٹھایا۔ عادل ہیں؟ ادھر سے نسوانی آواز آئی۔ کیوں؟ نادیہ نے آواز پہچان کر سوال کیا۔ آپ نادیہ ہیں یا سعدیہ؟ ادھر سے آواز آئی۔ آپ بتائیے۔ نادیہ سارے افکار ذہن سے جھٹک کر زندہ دلی سے مسکرائی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا، آپ دونوں کی آواز بالکل ایک جیسی ہے۔ ادھر سے پھر کہا گیا، آپ آسیہ ہیں نا؟ نادیہ نے کہا۔ اور آپ؟ آسیہ نے پوچھا۔ آپ کو کہنا کیا ہے؟ نادیہ بولی۔ عادل گھر پہ ہیں؟ آسیہ کی آواز میں شوخی تھی۔ آپ کو کیا کہنا ہے؟ نادیہ اس شوق کو محسوس کر کے تلخ سی ہوگی۔ میں انہیں مدعو کرنا چاہتی ہوں۔ آسیہ بڑے شوق سے بولی۔ کیوں؟ وہ ایک دم جیسے پھٹ پڑی۔ آپ انہیں بلائیے پلیز، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ آسیہ آواز کی تلخی سے کچھ پریشان سی ہو گئی۔ وہ نہیں مل سکتے۔ نادیہ نے کھٹ سے ٹیلی فون بند کر دیا۔ بڑی آئی عادل کو مدعو کرنے والی، اس نے پھنکارتے ہوئے سوچا۔ اس کا بس چلتا تو ریسیور کریڈل میں رکھنے کی بجائے آسیہ کے سر پر دے مارتی۔ چند لمحے وہ یوں ہی جلی بھنی کھڑی رہی۔ وہ دل ہی دل میں آسیہ کو کوس رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور سعدیہ کوئی بات تصویر رسالہ ادھ کھلا لیے باہر نکلی۔ اس کے ساتھ امو بھی تھا۔ وہ کچھ ہی دیر پہلے آیا تھا، کچھ دیر عادل کے پاس بیٹھا، اب واپس جا رہا تھا۔ اس کی موٹر سائیکل شہتوت کے درخت تلے کھڑی تھی۔ نادیہ کو اس نے دور ہی سے سلام کیا۔ نادیہ جواب دیے بغیر سعدیہ کے قریب آتے ہی خود ترسی کے انداز میں بولی، آسیہ کا فون آیا تھا، کیا کہتی تھی؟ سعدیہ نے پوچھا۔ عادل کو پوچھ رہی تھی۔ عادل کو؟ وہ کیوں؟ انہیں مدعو کرنا چاہتی تھی۔ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وہ نہیں مل سکتے۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ بالکل ٹھیک۔ چڑیل سی پیچھے ہی پڑ گئی عادل کے۔ نادو، تم نے اس دن اسے بلا کر اچھا نہیں کیا۔ ہاں، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے نا؟ بالکل بھی نہیں، ایک دم خراب۔ اچھا ہوا جو فون تم نے ریسیو کیا۔ ہاں، اگر عادل فون ریسیو کرتے تو اس کی دعوت قبول کر لیتے، کرنا پڑتی، اخلاق بھی تو کچھ چیز ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا نادو جو اسے یوں جواب دے دیا، اور اگر اس نے پھر فون کیا تو میں نپٹ لوں گی، خوب جھڑکیاں دینا۔ اچھا، کہتے ہوئے سعدیہ کے ہونٹوں پر تبسم لہرا گیا، لیکن نادیہ سے ڈرتے اس نے اس تبسم کو چھپا لیا۔ نادیہ بالکل سنجیدہ تھی، وہ اس سے بھی زیادہ سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ آسیہ کو اس نے خوب کوسا۔ نادیہ متشکرانہ اسے دیکھنے لگی۔ میں جا رہا ہوں سعدیہ، ذرا ہٹ کر کھڑے امو نے کہا۔ وہ ان کی باتوں سے کچھ بور ہونے لگا تھا۔
سعدیہ اس کی طرف متوجہ ہوگی اور نادیہ قہر بری نگاہ امو پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی بات سے سلسلہ گفتگو جو منقطع ہو گیا تھا، اس تیز نگاہ کو امو نے محسوس کرتے ہوئے منہ بنایا۔ سعدیہ مسکرانے لگی۔ برا نہ منایا کرو امو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عجیب لڑکی ہے وہ بولا۔ واقعی، سعدیہ نے ایک دم کہا، لیکن پھر مسکراتے ہوئے بولی، اس کی عادت ہی ہے امو، شکر کرو اس نے تمہاری بات سن نہیں لی ورنہ سر پھوڑ ڈالتی۔ امو بولا، کیا عجب، سعدیہ نے شوخی سے کہا۔ عادل کی گزر کیوں کر ہو رہی ہے؟ امو نے رسالہ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے نادو کا؟ وہ بڑے محتاط ہیں امو، تمہاری طرح نہیں۔ تو گویا ابھی نادو کے ہاتھ نہیں لگے انہیں؟ بالکل بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں دونوں، خدا کرے ٹھیک ہی رہیں۔ اپنا تجربہ تو ہمیشہ سے تلخ ہی ہے۔ دونوں ہنس پڑے۔ سعدیہ آج بہت خوش تھی۔ عادل کی ہم راز بن کر اس کی تمام تر ہمدردیاں عادل سے وابستہ ہو گئی تھیں۔ نادیہ کو راہ پر لانے کے لیے اس کے ذہن میں کئی پلان بن رہے تھے۔ وہ اسے عادل کے قریب لانا چاہتی تھی۔ عادل کی تمنا سارے گھر کی تمنا تھی۔ امو کے جانے کے بعد سعدیہ اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ خوشی کی کوئی انجانی سی لہر اسے اپنے رگو پہ میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر آپو آپ تبسم لہرانے لگا تھا، آنکھوں میں چمک ڈول رہی تھی۔ نادیہ کے جذبات کا تجزیہ بڑا خوش کن تھا۔ آسیہ کے فون پر وہ کتنی مشتعل تھی، کیسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ کیا یہ سب کسی اندیکھے بندھن کی نشاندہی نہ تھی؟ کچھ تو تھا، ورنہ آسیہ کے عادل کو مدعو کرنے پر وہ آتش زیر پا کیوں ہوتی؟ سعدیہ کا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر نادیہ سے پوچھ لے، اعتراف کروا لے، منوا لے، لیکن اتنی جرأت وہ کیوں کرتی؟ کیا عجب اس کے مفروضے محض مفروضے ہی ہوں؟ نادیہ کو سمجھنا آسان کام تھوڑا ہی تھا، وہ اتنی آسان ہوتی تو مشکل ہی کاہے کی تھی۔ دن بھر بے ترتیبی سے جھکانے والے بادل گہرے ہو گئے تھے، گھن گرج بڑھ گئی تھی اور بجلیوں کی تڑپ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کوئی دم میں دھواں دار بارش ہونے والی تھی۔ ہوائیں ابھی سے سہم گئی تھیں اور اندھیرے اور تاریک ہو گئے تھے۔ نادیہ کے کمرے کی بتیاں روشن تھیں۔ وہ میز پر جھکی کالج کا کام کر رہی تھی۔ آج اس کے چہرے کا تاثر خوشگوار تھا۔ گھنٹہ بھر پہلے آسیہ کا پھر فون آیا تھا۔ سعدیہ نے اسے اچھی خاصی ڈانٹ پلا دی تھی۔ عادل بھی قریب ہی کھڑا تھا۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ آسیہ اسے مدعو کرنا چاہتی ہے تو وہ مصر ہوا کہ آسیہ سے ضرور بات کرے گا، لیکن سعدیہ نے فون اس سے نہیں دیا تھا، خود ہی آسیہ کو ہمیشہ کے لیے ٹال دیا۔ یہ عجیب بات ہے، کوئی خوشی سے ہمیں مدعو کرنا چاہتا ہے تو آپ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ چپ رہیے جی، سعدیہ نے جیسے اسے ڈانٹ لیا۔ کیوں؟ وہ ڈٹائی سے بولا تھا۔ آپ نہیں جانتے عادل، آسیہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اس سے ملنا جلنا امی پسند نہیں کریں گی۔ سعدیہ نے اسے سمجھایا تھا۔ فخری کے آ جانے سے عادل کوئی جواب نہیں دے پایا تھا۔ سعدیہ نادیہ کو لے کر اندر آ گئی تھی۔ کتنی اچھی تھی سعدیہ، نادیہ کتابوں پر جھکی سوچ رہی تھی۔ معاملے کا یہی رخ سامنے تھا کہ سعدیہ نے آسیہ کو ڈانٹ دیا تھا اور عادل کو بھی اسے ملانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سعدیہ نے ایسا کر کے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس احسان تلے وہ غیر محسوس طریق سے دبی جا رہی تھی۔ کام سے ابھی فارغ نہ ہو پائی تھی کہ ہواؤں نے آندھی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ کواڑ اور پٹ بجنے لگے۔ وہ اٹھنے ہی کو تھی کہ رابو آ گئی۔ کھڑکیاں بند کر دوں نادیہ بی بی؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ کیوں؟ ہوائیں تند ہو رہی ہیں، کواڑ بجنے سے شیشے نہ ٹوٹ جائیں۔ کھٹکے لگا دو، ہوا بہت زوروں کی ہے بی بی۔ جو کچھ بھی ہے، کھڑکیاں بند نہیں کرو، مجھے گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ رابو نے آگے بڑھ کر کھٹکے لگا کر پردے کھینچ دیے۔ امی کہاں ہیں؟ نادیہ نے رابو سے یوں ہی پوچھا۔ بستر میں چلی گئی ہیں۔ اور سعدیہ بھی سو گئی؟ نہیں، وہ تو نہیں سوئی، عادل صاحب سے تاش کھیل رہی ہیں۔ نادیہ نے کتاب پٹک کر گور کر رابو کو دیکھا، یوں جیسے رابو نے کوئی رنگین خواب چکنا چور کر دیا ہو۔ میں جاؤں؟ رابو نے وہاں سے کھسکنے ہی میں مصلحت سمجھی۔ 11 بج چکے ہیں رابو، اور سعدیہ بھی سوئی نہیں؟ جی 11 بج چکے ہیں۔ فخری بھی ان کے ساتھ ہے؟ نہیں تو وہ تو اپنے کمرے میں جا چکے ہیں۔ نادیہ کے دھچکے سے کرسی پر پرے دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا موڈ بدل چکا تھا۔ سعدیہ پر پیار کی بجائے غصہ آ رہا تھا۔ 11 بجے تک بھی تاش کھیلنے کی کوئی تک ہے؟ وہ گرائی۔ رابو ڈرتے ڈرتے کمرے سے نکل گئی۔ نادیہ کمرے میں بے تابی سے ٹہلنے لگی۔ اس کی دنیا پھر تہ بالا ہو رہی تھی اور اس تہ بالا ہوتی دنیا میں وہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر رہی تھی۔ سعدیہ اس کی راہ کی ہمیشہ ہی رکاوٹ بنی تھی۔ لاشعور میں دبکی محرومیاں اچانک سر اٹھانے لگی تھیں۔ سوچ سوچ کر اس کا ذہن بے بس لاچار ہونے لگا تھا۔ ماضی، حال اور مستقبل کی سوچیں آپس میں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔
کبھی وہ ابو کے متعلق سوچنے لگتی اور کبھی عادل کے متعلق۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ ابو کی طرح وہ عادل کو بھی ٹوٹ کر چاہنے لگی ہے، اس کی قربت کے لیے تڑپ رہی ہے، وہ اس کی زندگی کے کن نقطوں کو چھو رہا ہے۔ اضطراب کے ان لمحوں میں اسے شدت سے ان کی تندی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح سعدیہ اب بھی راہ میں حائل تھی۔ سعدیہ! وہ غصے سے پھنکاری، اس کا جی چاہا ابھی جائے اور سعدیہ کو جھنجھوڑ ڈالے، اس کا چہرہ نوچ لے، اسے اتنا کوسے کہ خود ہی بے دم ہو جائے۔ باہر میںہ زوروں کا پڑ رہا تھا، بادل دھاڑ رہے تھے، فضا ہیبت ناک ہو رہی تھی۔ بجلی کی ایک کڑک نے نادیہ کے خیالات کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کھلی کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پانی کی چادر سی تنی تھی جو دور و نزدیک بجلی کے چمکنے سے نورانی سی دکھائی دینے لگی۔ نادیہ بادل کے کمرے کو گھور رہی تھی جس کی بتیاں بند تھیں۔ برآمدے کی بتی روشن تھی جس سے بیرونی کھڑکیوں کے لہراتے پردے دکھائی دے رہے تھے۔ عادل اور سعدیہ ابھی تک تاش کھیل رہے تھے، شاید ڈرائنگ روم میں تھے۔ نادیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ قریب قریب بیٹھے سعدیہ اور عادل کا تصور ذہن میں تھرکنے لگا۔ سعدیہ کی خوش نصیبی پر اسے رشک آنے لگا۔ گھبرا کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کاش میں سعدیہ ہوتی۔ عجیب سی خواہش نے اس کے من میں سر اٹھایا، کیوں نہ میں سعدیہ بن جاؤں؟ اس سے بھی عجیب تر خواہش اس کے من میں ابھری اور پاگلوں کی طرح اس نے اس عبث سی خواہش کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی آواز سعدیہ سے ملتی تھی۔ لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے تھے، خود عادل نے بھی 2-3 بار دھوکہ کھایا تھا۔ آواز کا دھوکہ، کتنا حسین دھوکہ ہے یہ۔ وہ بے تابی سے کمرے میں ٹہلنے لگی، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وفور مسرت سے اس نے اپنے ہاتھوں کو مروڑ ڈالا۔ وہ ضرور آواز کے دھوکے سے فائدہ اٹھائے گی، عادل کے لیے یوں سعدیہ بن جائے گی۔ باوری سی لڑکی خوشی سے بے تاب ہو گئی، انجام و عواقب سے بے نیاز ہو کر صرف آواز کے دھوکے کے متعلق سوچتی رہی۔ وہ بستر میں آ کر لیٹ گئی، تکیے کو ہاتھوں سے مروڑ ڈالا، کئی بار کروٹیں بدلیں، کبھی تکیہ سینے کے اوپر رکھ کر لیٹی، کبھی سر تلے دبا کر۔ ذہن میں صرف آواز کے دھوکے کا خوشگن تصور ہی سمایا تھا۔ چت لیٹ کر اس نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ باہر طوفانی جھکڑ چل رہا تھا، شائیں شائیں کی آوازیں تیز ہو رہی تھیں، میںہ غصے کھا کھا کر برس رہا تھا۔ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے چادر ہٹائی، بستر سے نکل کر وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ عادل کے کمرے کی بتیاں روشن تھیں، کھڑکیوں کے پٹ بند تھے لیکن پردے گرے ہوئے نہیں تھے۔ کاش گھر کی بجلی فیل ہو جائے، اس نے دک دک کرتے دل سے سوچا۔ بجلی فیل ہو جائے اور عادل کی آواز گونج جائے، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اور لگ رہا ہے کہتے ہوئے وہ اس کی چوڑی چھاتی میں منہ چھپا لے۔ کتنی شدید خواہش تھی، لیکن کتنی عبث۔ ہاتھ میں نئی سلی ہوئی قمیض لیے وہ امی کے کمرے سے نکلی۔ درزی کپڑے امی ہی کے کمرے میں پہنچا گیا تھا۔ اپنی پسندیدہ قمیض کو تنقیدی نظروں سے دیکھنے کے بعد اطمینان ہو گیا تھا کہ اچھی سلی ہے۔ چہرے پر بشاشت کے آثار لیے وہ کوریڈور میں آئی۔ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ پلٹ کر اس نے فون اٹھایا، لاپرواہی سے بولی، ہیلو سعدیہ؟ دوسری طرف سے عادل کی آواز آئی۔ عادل؟ وفور مسرت سے اس کے لبوں سے نکلا۔ ہاں؟ عادل خوشگوار انداز میں بولا۔ وہ ایک لمحے کو بوکھلا گئی، عادل نے اسے نہیں پہچانا تھا، سعدیہ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ آواز کا دھوکہ آج پھر کھا گیا تھا۔ آواز کا دھوکہ! ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے ذہن میں وہ کالی کالی ہیبت ناک رات لہرا گئی جب ابو نے آواز کا دھوکہ کھا کر اسے پیار کی ان گنت خوشیاں دے دی تھیں۔ پیار اور محبت پانے کی ازلی ہرس پیدا ہو گئی۔ عادل سے سعدیہ بن کر باتیں کر کے اپنی پرانی مایوسیوں کو تسکین دینے کے خیال سے وہ جھوم گئی۔ ہیلو سعدیہ؟ عادل کی آواز سے چونک کر اس کے منہ سے ہاں ہاں جیسی بے معنی سی آوازیں نکلی۔ بولتی کیوں نہیں سعدیہ بیگم؟ عادل ہنسا۔ بول رہی ہوں۔ بول رہی ہو یا بکھلا رہی ہو؟ نہیں تو۔ اچھا سنو، کیا ایک کام کرو؟ کون سا؟ میری ایک قمیض پڑی ہے میری الماری کے نچلے خانے میں۔ مسترڈ رنگ کی۔ وہ میلی ہے۔ اسے دھلانا ہے۔ میں دوں؟ اجی نہیں سعدیہ صاحبہ، آپ کے نازک نازک ہاتھ یہ مشقت نہیں کر سکتے، نہ ہی میں یہ چاہوں گا کہ میری میلی قمیض تم خود دھو۔ ذرا وہ قمیض دھلا دینا، میں نے شام میں پہننی ہے۔ عادل نے ٹھہر ٹھہر کر جس انداز میں باتیں کیں، نادیہ کے حواس بکھرتے گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، اپنے وجود میں سعدیہ کو اتار لیا، عادل کی ہر بات اپنے سے منسوب کر لی۔ نازک نازک ہاتھ، کتنی لذت ملی اسے ان الفاظ میں۔ سعدیہ؟ ہیلو ہیلو سعدیہ؟ ٹھک ٹھک کی مسلسل آواز پر نادیہ چونکی۔ اسے تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ عادل کو فون کر رہی ہے۔
یہ کیا ہوں لگا رکھی، میرا کام کر دو گی نا؟ کون سا؟ او خدایا، جاگ رہی ہو یا سو رہی؟ ابھی میں نے قمیض کا کہا ہے۔ او اچھا، دھو دوں گی۔ باخدا دھونا نہیں، دھلا دینا۔ اگر میں خود دھونا چاہوں تو؟ نہیں سعدیہ، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، اور پھر گھر میں بیسیوں نوکر ہیں، یہ کام کر دیں گے۔ شام پہننا تھی، حامی نے دعوت دی ہے کلب میں۔ وہی ایک قمیض ہے آپ کے پاس؟ بھائی نہیں، قمیضیں اور بھی ہیں، مسٹرڈ وہی ہے۔ تو پھر میں دھو دوں گی۔ پھر وہی کہو، دھلا دوں گی۔ نہیں، میں خود دھوں گی، استری بھی کر دوں گی، تمہارا کام کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ نہیں سعدیہ بھائی نہیں، میری خوشی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ کہہ دیا نا، آپ کا کام کر کے مجھے دلی خوشی ہوتی ہے، دلی خوشی، سمجھے؟ یہ بری بات ہے سعدیہ، تم رہنے ہی دو، میں دوسری قمیض پہن لوں گا۔ اچھا چھوڑیے اس بات کو، یہ بتائیے آپ اس وقت کہاں ہیں؟ حامی کے پاس۔ کیا کر رہے ہیں؟ تم سے باتیں؟ بڑے حاسد دماغ ہیں، تو کیا اب تک اور مغز سمجھا تھا؟ نہیں، آپ تو یہ کیا ٹوٹے ریکارڈ کی طرح بج رہی ہو؟ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ بہت اچھے ہیں، بہت خوبصورت، دیوتاؤں کے دیوتا۔ سعدیہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ بتا دوں کیا ہو رہا ہے، لیکن تم سمجھو گے کیسے؟ سمجھنا تو آتا ہی نہیں تمہیں۔ سعدیہ خدا کے لیے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اکیلی ہو گھر پہ؟ بور ہو رہی ہو شاید؟ بور تو ہوتی ہی رہتی ہوں، جب تم گھر پہ نہیں ہوتے تو یہی کیفیت رہتی ہے۔ سوچتی ہوں تم ہمیشہ کے لیے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ سعدیہ باخدا، او عادل کیوں رک گئے؟ بولتے چلے جاؤ، رکو نہیں، پانی کی طرح بہے جاؤ، آوارہ ہواؤں کی طرح چلتے جاؤ، میں تمہاری آواز کے جادو میں ڈوب رہی ہوں۔ نادیہ کی آنکھیں بند تھی اور ریسیور کان سے لگائے وہ بہک رہی تھی۔ اسے اپنے خیالات پر قابو رہا تھا، نہ جذبات پر۔ قمیض ہاتھ سے چھٹ کر پیروں پر آن گری تھی۔ رابو ادھر سے گزری، قمیض پاؤں میں پڑی دیکھ کر جھکی اور قمیض اٹھا لی۔ بی بی یہ قمیض، اس نے قمیض اٹھاتے ہوئے کہا۔ نادیہ چونک گئی، آنکھیں کھول دیں، رابو کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور آنکھوں کے سامنے لے آئی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ جیسے اس حقیقت کا احساس اسے ہو گیا۔ رابو سے قمیض لیتے اس نے جلدی سے ہیلو کہا۔ رابو باہر نکل گئی۔ عادل کے جیسے پنکار سنائی دی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ او سعدیہ، تم نے مجھے پریشان کر دیا۔ واقعی؟ تو اور کیا؟ عجیب باتیں جو کر رہی تھی، بنا رہی تھی آپ کو۔ آئندہ معافی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بڑی خوش ہو؟ عادل نے پوچھا۔ کیا خوش ہونے کا حق مجھے نہیں؟ وہ بولی۔ ضرور ہے، عادل جلدی سے بولا، شاید ڈر گیا تھا کہ وہ پھر الٹی سیدھی نہ ہانکنے لگے۔ قمیض ضرور دھلا دینا، شکریہ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ نادیہ نے بھی ریسیور آہستگی سے رکھ دیا۔ آہستہ قدم اٹھاتی وہ کوریڈور سے باہر نکل آئی تھی، ہاتھ میں پکڑی قمیض رابو کو دی جو ادھر ہی کھڑی تھی۔ میری الماری میں رکھو۔ اچھا بی بی۔ رابو کے جانے کے بعد وہ سحرزدہ سی عادل کے کمرے میں آ گئی۔ فون پر جو باتیں اس نے کی تھی ان کا رد عمل شروع ہو گیا تھا۔ وہ بے طرح گھبرا گئی، اسے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے تھیں۔ عادل نے سعدیہ سے پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ سبکی اور ذلت کے احساس سے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ کتنی ہی دیر پلنگ کے پاس کھڑی خلاؤں میں گھورتی رہی، پھر اچانک اس کی نظر میز پر پڑے البم پر گئی۔ جھک کر اس نے البم اٹھا لیا اور بے خیالی میں پلنگ کی پٹی پر ٹک کر البم گھٹنوں پر رکھ لیا۔ یہ البم وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، لیکن آج اسے اس میں نیا پن نظر آیا۔ بڑے انہماک سے وہ ایک تصویر دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں عادل کی ایک خوبصورت تصویر پر اٹک گئیں۔ یہ رنگین تصویر شاید اس نے امریکہ میں اتروائی تھی۔ کتنی جاندار، کیسی خوبصورت تھی یہ تصویر۔ نادیہ گرد و پیش سے بے خبر ہو کر اس میں کھو گئی اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ سعدیہ کمرے میں آئی ہے اور اسے اس انہماک سے تصویر دیکھتے ہوئے ہونٹوں میں مچلتی ہنسی دبائے کمرے سے نکل گئی ہے۔ دوسرے کمرے میں کسی چیز کے گرنے کا کھٹکا ہوا تو نادیہ جیسے حواس میں آ گئی، جلدی سے البم بند کر کے میز پر رکھ دیا۔ وہ تو بھول ہی چکی تھی کہ کس کام کے لیے کمرے میں آئی تھی۔ قمیض لینے کے لیے وہ الماری کی طرف آئی، الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ عادل کے کپڑے بے ترتیب سے ہو رہے تھے، اس کی مخصوص مہک ان سے آ رہی تھی۔ وہ لمبے سانس لیتے ہوئے اس مخصوص مہک کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ بے پناہ خوشیوں کا احساس اس کے رگوں پے پر چھا رہا تھا۔ بڑی محبت، چاہت اور عقیدت سے اس نے عادل کی الماری ٹھیک کی، کپڑے ہینگروں میں ڈالے، کچھ طے کر کے رکھے، رومال، ٹائیاں، بنیانیں سب ترتیب سے رکھیں، پھر مسٹرڈ رنگ کی قمیض اٹھائی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ قمیض کسی ملازمہ سے دھلانے کے بجائے اس نے اپنے ہاتھوں سے دھوئی۔ کتنا سکون مل رہا تھا اسے۔ قمیض کو استری بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے کی، ایک شکل نکالی،
کالر کافی اتنی اچھی طرح استری کی ہے کہ باہر دھوبی بھی شاید نہ کرتا۔ قمیض کی مناسبت سے اس نے زردی مائل براؤن پتلون بھی استری کر کے ہینگر میں ڈال دی۔ خود ہی ان پشاوری چپلوں کو بھی برش مار کر رکھ دیا جو عادل وہاں سے لایا تھا۔ شام عادل کلب جانے کے لیے تیار ہونے اپنے کمرے میں آیا۔ الماری کھولی، ہر چیز قرینے سے اپنی اپنی جگہ رکھی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سعدیہ کا خیال احسان مندی کا احساس لیے ہوئے تھا۔ کتنی اچھی لڑکی ہے، کتنا خیال رکھتی ہے، انتہائی مخلص، ضرورت سے زیادہ ہمدرد، بالکل ٹونی کی طرح۔ ایسے میں اپنے سراپا پر نظر ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ حامی باہر ہارن پر ہارن دے رہا تھا۔ عادل جلدی جلدی باہر نکلا۔ برآمدے میں سعدیہ مل گئی۔ اوہو، بڑی جلدی میں ہے؟ وہ مسکرائی۔ حامی بے چین ہو رہا ہے؟ وہ بولا۔ کیوں؟ دعوت جو دے رکھی ہے آپ کو؟ ہاں، مجھے کلب میں بتایا تو تھا تمہیں۔ اور ہاں سعدیہ، دل خوش کر دیا تم نے، بہت بہت شکریہ۔ کس بات کا؟ قمیض دھلانے کا۔ کیسی قمیض؟ یہ والی؟ اس نے انگوٹھے سے اپنی چھاتی کی طرف اشارہ کیا۔ سعدیہ کچھ نہیں سمجھی، حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے دھلائی یہ قمیض؟ کب؟ وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ عادل اس کی حیرانگی پر حیران ہوا۔ بھئی، میں نے تمہیں فون ہی کیا تھا آج، عادل نے کہا۔ کب؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ ایک دم عادل کے اندر کوئی شے ٹھنکی۔ لا علمی کا اظہار قدرتی تھا تو کیا اس کی جگہ اس کی باتیں نادیہ سے ہوئی تھیں؟ چھن چھن اس کے اندر ہی اندر جھنجھناہٹیں ہونے لگیں۔ دوپہر تم کہاں تھیں؟ میں نے فون کیا تھا، قمیض دھلانے کا کہا تھا، وہ شاید رابو تھی۔ بہرحال قمیض دھل گئی۔ وہ قدم اٹھاتے ہوئے بولا۔ گاڑی میں بیٹھے وہ آج کے عجیب و غریب واقعے کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ حامی زمانے بھر کی گپیں ہانک رہا تھا، لطیفے سنا رہا تھا، واقعات بیان کر رہا تھا، لیکن عادل کا ذہن ایک ہی طرف لگا تھا۔ کیا وہ نادیہ تھی؟ اور اگر نادیہ تھی تو اس کی باتیں سوچی الجھے داغوں کا گچھا بن گئی تھی۔ جو سرا نکالتا وہ گچھے کو اور پیچیدہ کر دیتا۔ ایک ایک بات اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ کیا نادیہ نے اسے واقعی بنایا تھا؟ اس کی باتیں تمسخرانہ تھیں یا اس سے آگے وہ کچھ سوچنے کو تیار نہ تھا، کسی بھی خوش فہمی کو دل میں جگہ نہ دے سکتا تھا۔ مڈی سی تو وہ تھی جو بات جی میں آئے کر ڈالتی تھی، انجام و عواقب سے بے خبر ہو کر۔ عادل کو اس کی عادت کا تھوڑا بہت تجربہ تو ہو ہی چلا تھا۔ موج میں آئے تو گھٹا بن کر پیاسی زمین کا سینہ تر کر دے، اور اگر نہ آئے تو چلچلاتی دو بن کر زمین کو جلا ڈالے۔ عادل کلب میں جتنی دیر رہا نادیہ ہی کے متعلق سوچتا رہا، آج کے عجیب و غریب واقعے کی نوعیت پر غور کرتا رہا۔ عادل، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امو کے ہاں۔ بہت خوب۔ کیوں؟ مجھے بھی انہیں کے ہاں جانا ہے۔ تمہارا مطلب ہوگا کہ میں تمہیں ساتھ لے چلوں؟ بالکل بالکل، کافی سمجھدار ہیں آپ۔ عادل گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ سعدیہ تیار ہو کر آئی۔ اسے بھی امو کے ہاں جانا تھا، اس کی امی سے کچھ کام تھا۔ شائستہ پہلے ہی وہاں جا چکی تھی۔ مل کے سلسلے میں امو کے والد سے کچھ صلاح مشورہ کرنا تھا۔ آؤ۔ عادل نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ شکریہ، کہتے ہوئے سعدیہ اس کے برابر آ بیٹھی۔ آنٹی وہیں ہوں گی؟ ہاں۔ کوئی خاص کام؟ مل کے ٹیکس وغیرہ کا ہی کچھ چکر ہے، مجھے تو آصفہ سے کچھ کام ہے، اس کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ میرے ساتھ آ جاؤ تو کیا حرج ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ کتنی دیر ٹھہریں گے؟ امو کے پاس جا کر واپسی کے متعلق نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر آپ اکیلے ہی آئیے گا، میں امی کے ساتھ آ جاؤں گی۔ بہت جلدی ہے کیا؟ نہیں تو ویسے کھانے پہ تو آ ہی جاؤں گی، نادیہ اکیلی ہوئی تو بگڑ بیٹھے گی۔ آپ بھی تو امو ہی کے ساتھ کھانا کھائیں گے شاید، پھر تو ضروری گھر جانا پڑے گا۔ نادیہ اکیلی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے سعدیہ، سب اکٹھے ہوں، وہ جب بھی اکیلی ہی ہوتی ہے۔ شاید آپ سچ کہہ رہے ہیں، عجیب و غریب سی لڑکی ہے۔ عادل کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ جنگلی سی۔ سعدیہ عادل کی سنجیدگی پر ہنس پڑی اور پھر بڑے پیار سے بولی۔ میری بہن بہت ہی اچھی ہے عادل۔ جی، عادل نے نفی کے انداز میں جی کہا۔ سعدیہ پھر ہنس پڑی۔ امو کے ہاں بہت سے لوگ آئے تھے، خوب گہما گہمی تھی۔ عادل کچھ ویران سا سب کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کر باہر آ گیا۔ برآمدے کے آخری سرے پر سٹینڈ میں رکھا فون دیکھ کر اسے کچھ خیال آ گیا اور وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا فون تک پہنچ گیا۔ کل کا واقعہ اس کے لیے ابھی تک معمہ بنا ہوا تھا۔ صبح نادیہ ناشتے کی میز پر آئی تھی، وہ اس کے حرکات کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ کسی بات سے بھی تو اندازہ نہ ہو سکا تھا کہ فون پر کی ہوئی باتوں کے پس پردہ وہ اس کا کون سا جذبہ کار فرما تھا، بلکہ اس سے دیکھ کر تو یہ یقین کرنا بھی مشکل تھا کہ فون پر اسی نے باتیں کی تھیں۔ آج موقع تھا پرکھ لینے کا۔ سعدیہ تو گھر پہ تھی نہیں، نادیہ ہی تھی، کیوں نہ فون کر کے پتہ کر لیا جائے۔ عادل نے ریسیور اٹھاتے ہوئے سوچا اور پھر اس کی انگلیاں تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ ہیلو، ادھر سے آواز آئی۔ کون؟
عادل نے جواب دیا۔ رابو جواب ملا۔ میں عادل بول رہا ہوں۔ جی۔ نادیہ گھر پہ ہیں؟ جی۔ انہیں بلاؤ۔ بہت بہتر جی۔ رابو نادیہ کو بلانے چلی گئی اور عادل ریسیور پکڑے کسی خوشگن خیال سے مسکرانے لگا۔ نادیہ؟ نادیہ کی آواز آئی۔ ہیلو سعدیہ؟ عادل نے دانستہ کہا۔ جی جی میں عادل بول رہا ہوں سعدیہ۔ حیرانگی کی بات ہے تم میری آواز بھی نہیں پہچان سکتی۔ پہچان سکتی ہوں تو پھر جی جی کا کیا مطلب؟ وہ تو یوں ہی۔ کیا کر رہی ہو اس وقت؟ کچھ بھی نہیں، کچھ کالج۔ وہ ایک دم رک گئی۔ کالج کب سے جانا شروع کر دیا؟ عادل مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میں کہہ رہی تھی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مجھے یاد کر رہی تھی۔ شاید کیا؟ یقیناً کہو تو بات ہے۔ یقیناً صحیح، جھوٹ، سچ؟ کیا واقعی؟ کیا کام تھا؟ تم سے باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ میں سمجھی شاید آج بھی کوئی قمیض۔ او نہیں سعدیہ، ویسے بہت بہت شکریہ۔ کل تم نے میرا بہت کام کیا، الماری بھی ٹھیک ٹھاک غالباً تم نے ہی کی تھی۔ چیزیں اتنی بے ترتیب تھیں جیسے کباڑ خانہ ہو، سوچا کچھ دیر کام کر کے انہیں ٹھیک ہی کر دوں۔ او شکریہ، تم بہت اچھی ہو سعدیہ۔ میں یعنی کہ میں؟ ہاں تم یعنی کہ تم۔ شکریہ، سچی بات کہہ رہا ہوں، شکریہ کی ضرورت نہیں، تم میرا بہت خیال رکھتی ہو۔ چلو اسی خوشی میں آج پکچر کا پروگرام ہو جائے۔ پکچر؟ ہاں سب چلیں گے، آنٹی کو بھی ساتھ لے چلیں گے، ذرا لطف رہے گا۔ شاید امو اور حامی بھی ساتھ ہوں۔ چلو گی نا؟ سب چلیں گے تو مجھے کیا اعتراض۔ ٹھیک ہے، تیار رہنا، عین وقت پر تمہیں کوئی کام یاد نہ آ جائے۔ نہیں آئے گا، تیار ہوں گی۔ 6 بجے کے شو کا پروگرام ہوگا نا؟ ہاں بس پھر ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ عادل نے فون رکھ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑا جان فرانا تبسم لہرا رہا تھا۔ نادیہ ہی سعدیہ بن کر باتیں کر رہی تھی۔ کل بھی اسی نے باتیں کی تھیں، گو آج وہ بہکی نہیں تھی، سیدھی سیدھی باتیں کر رہی تھی۔ پھر بھی عادل کی کچھ الجھن تو دور ہو ہی گئی تھی، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ نادیہ کیوں سعدیہ کے خول میں چھپ رہی ہے، کیوں سعدیہ کا لبادہ اوڑھ رہی ہے، اس چھپنے کا کیا مطلب؟ سوچ کر اس کا دماغ تھک گیا، لیکن جان نہ سکا۔ ایک الجھن تو دور ہو گئی، لیکن یہ نئی الجھن درد سری بن گئی۔ اموں کے اصرار کے باوجود وہ وہاں نہیں رکا۔ آنٹی اور سعدیہ واپس آنے لگیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی آ گیا۔ کھانا یہی کھا لیتے؟ اموں کی امی نے بڑے پیار سے روکنا چاہا۔ شام کو پھر آ جاؤں گا، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ عادل نے جان چھڑانے کی کوشش کی، ورنہ گھر کا ہر فرد اصرار پر تلا ہوا تھا۔ شام پکچر کا پروگرام کینسل؟ اموں نے پوچھا۔ نہیں بھئی، چلیں گے، ضرور چلیں گے، عادل نے کہا۔ سعدیہ، آنٹی اور نادیہ سبھی جائیں گے۔ بھئی تم سب لوگ جاؤ، مجھے ساتھ نہ گھسیٹا کرو، شائستہ نے مسکرا کر کہا۔ کیوں آنٹی، آپ کے بغیر تو لطف ہی نہیں آتا، عادل نے کہا۔ لو اور سنو، تم جوانوں کی محفل میں ہم بوڑھوں کا کیا کام؟ شائستہ بولی۔ آپ ساتھ نہ ہوں تو سارا بار اپنی جیبوں پر پڑتا ہے آنٹی، اموں نے مسخرے پن سے کہا۔ سب اس کی بات پر ہنس پڑے۔ یوں کرو، پیسے لے لینا اور سب چلے جانا، شائستہ نے اموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ واہ واہ، زندہ باد آنٹی، اموں نے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے نعرہ لگایا۔ سکندر اور حامی کو بھی بلا لیں گے، کیسرا ممانی بھی تو ہوں گی، عظمیٰ کئی دنوں سے اصرار کر رہی تھی، خوب لطف رہے گا۔ اموں، تم سارا خاندان اکٹھا کرنے لگے، سعدیہ نے ہنس کر کہا۔ تمہیں تکلیف کیوں ہونے لگی؟ پیسے تو آنٹی دیں گی، اموں نے اس کا منہ چڑھایا۔ کیوں جی، امی کے پیسے مفت کے تھوڑے ہیں، سعدیہ شوخی سے گرائی۔ کوئی بات نہیں سعدیہ بیٹی، شائستہ نے کہا۔ کنجوس کہیں کی، اموں نے منہ بنایا۔ آپ تو جیسے بڑے سخی ہیں، کبھی پکچر کا نام لو تو اپنا پتہ ہی کاٹ لیتے ہیں، سعدیہ بولی۔ آپ کی طرح مل اونر تو ہے نہیں، نہ ہی منگنی ہوئی ہے کہ سسرال سے عید بقر عید پر ہزار روپیہ ملتا ہے، اموں نے سعدیہ کو چھیڑا۔ جلتے ہیں نا، سعدیہ بولی۔ صاف جلتے ہیں، اس میں شک ہی کیا ہے، اموں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تائی امی، ان کا بھی فکر کیجیے، سعدیہ نے اموں کی امی سے کہا، جو شائستہ کے ساتھ کھڑی دونوں کی نوک جھونک پر مسکرا رہی تھی۔ عادل کا رشتہ پہلے ہو جائے، اس نے قریب کھڑے عادل کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا، پھر اموں کی باری آئے گی، چھوٹا جو ہے اس سے مارے گئے، اموں نے کان پیچھے ہاتھ لے جاتے ہوئے کھجلی کی۔ مجھے تو لگتا ہے عادل کا کبھی ہوگا ہی نہیں، اللہ نہ کرے، منہ سے کوئی خیر کی بات نکالو، اموں کی امی نے سرزنش کرتے ہوئے کہا۔ سچ ہی کہہ رہے اموں، تائی امی، آپ خواہ بیچارے کا معاملہ کھٹائی میں ڈال رہی ہیں، میری وجہ سے، عادل نے مسکرا کر کہا۔ شائستہ کے چہرے پر مزمل سے تاثرات لہرا گئے، تلخی سے گلنے لگی حلق میں، اور عادل کی مسکراہٹ کے باوجود اس کے الفاظ سے چھلکنے والی مایوسی کو سعدیہ نے بری طرح محسوس کیا۔ موضوع بدلنے کو ایک دم بولی۔ پیسے دے دیجیے امی، اموں ٹکٹوں کا بندوبست کر لے گا، سکندر اور حامی کو بھی کہہ آئے گا، کیسرا ممانی کو بھی۔ کیوں نہیں، اموں گرایا، خدمت گار ہوں جناب کا،
مفت میں فلم یوں ہی نہیں دیکھی جا سکتی، سعدیہ نے شوخی سے کہا۔ شائستہ نے بٹوا کھولا اور پیسے نکال کر امو کو دیے۔ یہ لو، جس جس کو مدعو کرنا ہے انہیں بھی اطلاع کر دینا۔ اتنے بہت سے آنٹی، امو نے پیسے لیتے ہوئے کہا۔ پکچر کے ساتھ کہیں چائے وائے کا پروگرام بھی تو ضرور بنے گا تم لوگوں کا۔ شائستہ مسکرائی۔ او زندہ باد آنٹی، مل اونر آنٹی زندہ باد۔ امو نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے نوٹ لہرائے۔ سب نے تالیاں پیٹیں اور آنٹی زندہ باد کی آوازیں سن کر آصفہ اور شاہدہ بھی کمروں سے نکل آئیں۔ برآمدے میں جہاں امو کی امی سب کو رخصت کرنے آئی تھیں، اتنی گہما گہمی دے کر سبھی ادھر ہی آ گئیں۔ پکچر کا ایسا جاندار پروگرام بنا تھا، خوشی سے سب کی سب جیسے دیوانی ہونے لگی۔ خاندان بھر کے لڑکے لڑکیاں سال میں ایک آدھ بار ہی کسی تفریحی پروگرام میں اکٹھے ہو پاتے تھے۔ یہ تفریحی پروگرام آج اچانک ہی بن گیا تھا۔ ان کی خوشیاں حق بجانب تھیں، اور پھر سب سے لیک کے بعد گاڑی کی طرف آ گئے۔ میز پر کھانا چنا جا چکا تھا اور سبھی بیٹھے عادل کا انتظار کر رہے تھے۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ بھی ڈائننگ روم میں آ گیا۔ سفید ملتانی کرتے اور شلوار میں اس کا وجیح پیکر نکھرا نکھرا نظر آ رہا تھا۔ میز پر نادیہ اس کے بالمقابل بیٹھی تھی۔ عادل کی نگاہیں بار بار اس کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ یہ پراسرار سی لڑکی دل کے کچھ اور ہی قریب آ گئی تھی۔ سعدیہ بننے کی ادا گو اس کے ذہن میں پیچیدگیاں بھر رہی تھی، پھر بھی یہ ادا قاتل سی تھی۔ نادیہ، آج شام ہم پکچر جا رہے ہیں، سعدیہ نے چاول پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ تم بھی چلو گی؟ تم عادل کا بہت خیال رکھتی ہو نا، اسی خوشی میں پکچر کا پروگرام بن گیا نا، نادیہ نے کانٹے سے کباب اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بے تکی بات پر شائستہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، اور سعدیہ تو مبہوت سی اسے دیکھنے لگی۔ صرف عادل اس بات کے بے تکے پن کی اصلیت سے آگاہ تھا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اپنی پلیٹ پر جھکا کھانے میں مصروف رہا۔ اس کے بعد پکچر کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ نادیہ کی کسی حرکت سے اظہار نہ ہوا کہ اس نے عادل کا فون سنا تھا۔ کھانا کھا کر وہ چپ چاپ اٹھ گئی۔ عادل کے ذہن میں گرہیں پڑنے لگیں۔ یا خدا، کیا شے ہے یہ؟ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا۔ پکچر کے لیے سعدیہ وقت پر تیار ہو گئی۔ اس نے ہلکے فیروزی رنگ کی پھولدار ساڑی پہنی، فیروزی رنگوں والا خوبصورت کنگن پہنا۔ یہ کنگن اس کی سہیلی نے دیا تھا۔ فیروزے سے میں ننھے ننھے ستارے نما بندے کانوں میں ڈالے، شیشے اور موتیوں کا خوبصورت کنگن ساڑی کے ساتھ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ تیار ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ چند لمحوں بعد عادل بھی ادھر ہی آ گیا۔ او ہو، عادل نے پیار سے اس کے سراپا پر نگاہ ڈالی۔ اچھی لگتی ہوں نا؟ سعدیہ نے بھی معصومیت سے کہا۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا کنگن ہے، اسد جیسا بے وقوف انسان کوئی نہ ہوگا، عادل شوخی سے بولا۔ ہاتھ سے سعدیہ کے کنگن کو بھی چھوا۔ کیوں؟ سعدیہ مسکرائی۔ منگنی کر کے جرمنی چلا گیا۔ عادل نے شریر نظروں سے اسے دیکھا۔ سعدیہ شرما گئی۔ عادل کی شریر آنکھیں بول چو رہی تھیں۔ اچھا چلیے، دیر نہ ہو جائے، نادیہ نہیں آئی؟ اس نے جلدی سے کہا، اور پھر بولی، میں اسے بلا لاؤں؟ عادل نے کریم کلر ٹھنڈے سوٹ میں ملبوس تھا، ہاتھوں میں سیاہ چشمہ تھا جسے مسلسل گھمائے جا رہا تھا۔ سعدیہ نادیہ کو بلانے چلی گئی تو وہ بھی برآمدے سے پورچ کی طرف آ گیا۔ چشمہ آنکھوں پر لگاتے ہوئے اس نے سگریٹ سلگایا اور گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر سعدیہ اور نادیہ کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سعدیہ آ گئی۔ نادیہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ سعدیہ کے چہرے پر غصیلی لہریں تھیں۔ کیا ہوا؟ عادل ہنس دیا۔ کچھ نہیں، چلیے۔ وہ گاڑی کی طرف آ گئی۔ نادیہ، وہ نہیں جائے گی؟ میں پہلے ہی جانتا تھا، اس کی تو عادت ہی بن گئی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عادل مسکرائے گا۔ آئیے نا، وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ پھر ہنسا۔ اپنی اپنی طبیعت ہے، جی نہیں چاہ رہا ہوگا اس کا۔ جی نہیں چاہ رہا تھا تو آرام سے بھی بات کر سکتی تھی۔ او ہو، لڑائی ہوگی؟ اس کا بس چلے تو ہر وقت ہی لڑتی رہے، بہت لڑاکا ہے۔ چلیں چلیں، میرا موڈ بھی خراب نہ ہو جائے، سارا لطف کرکرا ہو جائے گا۔ کیا کہہ دیا اس نے؟ فضول باتیں، الٹی سیدھی کہتی۔ پروگرام عادل نے تمہارے لیے بنایا ہے تو تم ہی جاؤ۔ کیا خبر، ٹھیک ہی کہتی ہو وہ؟ عادل مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن یہ مسکراہٹ لبادہ ہی تھی۔ پکچر نادیہ کی سنگت میں دیکھنے کی جو خوشی تھی وہ مان پڑ گئی۔ اس کا دل کچھ بجھ سا گیا۔ آپ کی طبیعت کچھ خراب معلوم ہوتی ہے تو زکام ہو رہا ہے، سر درد و بخار بھی؟ ہائے اللہ، بخار بھی ہے؟ جب بھی چہرہ اتنا سرخ ہو رہا ہے، دکھائیے ہاتھ۔ عادل نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ سعدیہ کی طرف بڑھایا۔ اس نے اس کی نبض ٹٹولتے ہوئے کلائی کو چھوا۔ ہائے ہائے، آپ کا تو ہاتھ جیسے جل رہا ہے، بخار جو ہے؟ عادل نے سفید رومال سے اپنی سرخ ناک رگڑتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بخار کافی تیز ہے، سعدیہ نے گھبرا کر کہا۔ چل کر اندر لیٹیے،
ہوائیں بھی ٹھنڈی ہیں، طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی، اٹھیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عادل کی طبیعت واقعی نڈال ہو رہی تھی۔ ہلکا ہلکا زکام تو 2-3 دن سے تھا۔ رات دیر تک باہر پھرتے رہنے سے سردی سی لگ گئی تھی۔ فلو سے وہ الرجک تھا۔ امو کو فلو تھا اور وہ رات دیر تک اس کے پاس بیٹھا بھی رہا تھا۔ سعدیہ اسے زبردستی برآمدے سے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گئی۔ بیڈ کور ہٹا کر اس نے بڑی شفقت سے اسے بستر پر لٹا کر کمبل اڑا دیا۔ ٹھنڈے بستر میں تپتے ہوئے جسم کو لیے وہ لیٹا تو کپکپاہٹ سی محسوس ہوئی۔ سعدیہ بھاگ کر تھرمامیٹر لینے گئی۔ جب وہ واپس آئی تو عادل منہ سر لپیٹے پڑا تھا۔ عادل، اس نے ملامت سے پکارا۔ میں تھرمامیٹر لائی ہوں، رہنے دو، بخار تو دیکھنے دو۔ اس نے آہستگی سے کمبل سرکایا۔ اس کا چہرہ تپ کر سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں انگارہ بنی تھیں۔ تھرمامیٹر اس کے منہ میں دیتے اس کے پلنگ کی پٹی پر ہی بیٹھ گئی۔ تشویش بھری نظروں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پیشانی جل رہی تھی۔ اس نے تھرمامیٹر نکال کر روشنی میں دیکھا۔ بخار کافی تیز تھا۔ آپ کتنے لاپرواہ ہیں۔ اس نے تھرمامیٹر ہاتھ میں پکڑے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ اس نے کروٹ بدل کر پوچھا۔ جانتے ہیں کتنا بخار ہے آپ کو؟ وہ تشویش سے بولی۔ کتنا وتنا میں نہیں جانتا، ویسے ہے تیز۔ عادل نے مسکرا کر آنکھیں کھولی۔ تو پھر اس لاپرواہی سے کیوں باہر بیٹھے تھے؟ وہ تھرمامیٹر جھٹکتے ہوئے بولی۔ تپش کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ سعدیہ نے اسے یوں گھور کر دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، بے وقوف کہیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں کی زبان سمجھ کر مسکرا دیا۔ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس نے تھرمامیٹر میز پر رکھتے ہوئے اس کی پیشانی کو پھر شفقت سے چھوا۔ عادل نے جلدی سے کہا۔ کیا ضرورت ہے؟ بخار بہت تیز ہے۔ وہ متفکر تھی۔ عادل چپ چاپ گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ تم میرے پاس بیٹھی رہو سعدیہ، وہ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا۔ مجھے آج ٹونی بہت یاد آ رہی ہے۔ سعدیہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور وہ بخار کی حدت میں جلتے ہوئے ٹونی کی باتیں کرنے لگا۔ وہ اپنی بہن کو شدت سے چاہتا تھا۔ سعدیہ اس کی باتوں سے بخوبی اندازہ کر رہی تھی۔ میں ڈاکٹر کو فون کر دوں عادل، بخار تیز ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فلو ہے، اس کے ساتھ بخار تیز ہو ہی جاتا ہے۔ عادل نے کہا۔ تم میرے پاس بیٹھی رہو، بس ٹونی کی طرح۔ ابھی آتی ہوں، پھر سارا دن آپ کے پاس بیٹھی رہوں گی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اٹھ آئی، امی کو بتایا اور ڈاکٹر کو ٹیلی فون کیا۔ شائستہ کسی بیمار رشتہ دار کی عیادت کو جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ عادل کے بخار کا سنا تو گھبرا کر ادھر ہی آ گئی۔ محبت سے اس پر جھکتے ہوئے اس کی جلتی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر پٹی پر بیٹھتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ تو بالکل امی کی طرح ہیں۔ عادل نے سرخ انگارہ آنکھوں سے شائستہ کو دیکھا۔ وہ بھی ذرا سی تکلیف سے پریشان ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ تیز تیز سانس لیتے ہوئے اپنی امی اور ٹونی کی باتیں کرنے لگا۔ ماں باپ بھائی بہنوں سے اتنی دور بیمار عادل کو دیکھ کر شائستہ کی آنکھیں پھر باہر آئیں۔ ڈاکٹر نے عادل کو دیکھا، فلو ہی تھا۔ اس نے دوائی دی، انجیکشن لگایا اور آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ عادل کی طبیعت قدرے سنبھل گئی اور وہ شام تک پڑا سوتا رہا۔ شام کی تہرگیاں پھیل گئیں، اندھیرے گمبھیر ہوتے گئے، مصنوعی روشنیوں نے انہیں چاٹ لیا۔ عادل کے کمرے میں روشنیاں سرخ غبار میں تحلیل ہونے لگی۔ بخار پھر تیز ہو گیا تھا۔ عادل بخار کی غنودگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کبھی تو وہ بڑے حوصلے اور ہمت سے باتیں کرنے لگتا اور کبھی تیز سانسوں اور بھڑکتے ہوئے نتنوں سے بے چینی سے کروٹیں بدلتے ہوئے ٹونی اور امی کو بلانے لگتا۔ شائستہ، سعدیہ اور فخری اس پر بار بار جھک رہے تھے، کبھی انگلیوں سے ماتھا چھوتے، کبھی گردن پر ہاتھ رکھ کر حرارت محسوس کرتے۔ فخری نے 2 بار ڈاکٹر کو فون بھی کیا تھا۔ اس نے دوائی وقت پر دینے کی تاکید کرتے ہوئے بخار کی معمولی نوعیت بتائی تھی۔ نادیہ بھی جب سے کالج سے آئی تھی عادل کے کمرے میں ہی تھی۔ وہ اس کے پلنگ سے قدرے ہٹ کر ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ نہ سعدیہ کی طرح بار بار اس کی نبض پر ہاتھ رکھ رہی تھی، نہ شائستہ کی طرح بے قراری کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ سوچ میں ڈوبی تھی، کبھی کبھی سر اٹھا کر بھرپور نظروں سے اسے دیکھ لیتی۔ بخار کی حدت سے تپتا چہرہ، پیشانی پر بکھرے سیاہ بال، پھڑکتے نتنے، تیز سانسیں، انگاروں کی طرح دہکتی آنکھیں دیکھ کر اسے ابو یاد آ رہے تھے۔ بیماری کے آخری دنوں میں وہ بھی کچھ اسی طرح بستر پر پڑے رہتے تھے۔ ان دنوں اسے ابو کتنے اچھے لگتے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ابو اسی طرح پڑے رہا کریں اور وہ پاس بیٹھی انہیں دیکھتی رہا کرے اور اپنی محبت ان پر نچھاور کرتی رہا کرے۔ ان دنوں وہ ابو پر اپنی محبت کس فراخ دلی سے لٹایا کرتی تھی۔ ہمیشہ محبت کی طلب میں ہونہار ہونے والی نادیہ ان دنوں محبت کے اظہار میں کس طرح پیش پیش رہا کرتی تھی۔
اسے سب یاد آ رہا تھا۔ اب اس کا جی چاہ رہا تھا عادل یوں ہی بستر پر پڑا رہے، اس کی بیماری طویل سے طویل تر ہو جائے، اور لیکن وہ تو بے حس پتھر کی طرح بت بنی بیٹھی تھی۔ عادل پر محبت تو سعدیہ نچھاور کر رہی تھی، کبھی سر دبا رہی تھی، کبھی طلبے سہلا رہی تھی، کبھی دیوانہ وار اس کے پلنگ کے گرد گھوم رہی تھی۔ نادیہ کی توجہ عادل سے ہٹ کر سعدیہ کی طرف مرکوز ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں قہرمانی تناؤ آ گیا، دہشت سر اٹھانے لگی۔ اس نے گھور گھور کر سعدیہ کو دیکھا۔ امی، آپ جا کر آرام کریں، صبح سے یہاں بیٹھی ہیں۔ سعدیہ نے ملائمت سے ماں سے کہا۔ نادیہ کا پارا چڑھنے لگا، لیکن سعدیہ امی کو زبردستی ان کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ تم بھی اب جا کر سو جاؤ نادیہ۔ سعدیہ اس کے بھڑکتے جذبات سے قطعاً بے خبر تھی۔ فخری پہلے ہی اٹھ کر جا چکا تھا، اسے کالج کا کام کرنا تھا۔ سعدیہ نے ہمدردانہ انداز میں پھر کہا، تمہیں صبح کالج بھی جانا ہے، جا کر آرام کرو نادی، ان کے پاس کون رہے گا؟ نادیہ نے غصہ دباتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال میں بیٹھی ہوں، سعدیہ نے کہا۔ تم نہیں تھکی؟ نادیہ نے اسے گھورا۔ کسی نہ کسی تو ان کے پاس رہنا ہی ہوگا، سعدیہ نے سادگی سے کہا۔ بخار ابھی تک بہت تیز ہے، کسی نہ کسی میں صرف تم ہی شمار ہو سکتی ہو۔ نادیہ بپھر رہی تھی۔ میں نے کب کہا؟ سعدیہ ڈر سی گئی۔ تم اپنے آپ کو جانے کیا سمجھتی ہو؟ شاید سارے جہاں کا درد تمہارے سینے میں ہی ہے، یا یہ سمجھتی ہو کہ تم جیسی تیمارداری کوئی اور کر ہی نہیں سکتا؟ نادیہ بکھرے بکھرے ذہن سے مغلوب تھی۔ جو منہ میں آیا کہے گی، ہر بات میں پیش پیش، ہر بات میں آگے آگے۔ اتنی چلاک ہو تم، میں سب سمجھتی ہوں۔ تم مکاری کے گڑ جانتی ہو، خوشبو بھی ایسی استعمال کرتی ہو جو دوسروں کو مسحور۔ نادیہ! سعدیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ پٹری سے اتر رہی تھی، بے ربط باتیں کر رہی تھی۔ سعدیہ گھبرا گئی۔ نادیہ کو کچھ ہوش سا آ گیا۔ اس نے سعدیہ کی طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا۔ تم نادیہ! سعدیہ نے ملامت سے کہا۔ تم عادل کی تیمارداری کرنا چاہتی ہو تو میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تم یہاں بیٹھو، میں چلی جاتی ہوں۔ بس چلی جاؤ۔ نادیہ پھر غصے میں آ گئی۔ تم ان کے پاس رہو گی نا؟ سعدیہ نے دلی مسرت سے پوچھا۔ ہاں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں چلی جاتی ہوں۔ سعدیہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ نادیہ کا یہ طرز عمل اس کے لیے حیران کن، غیر متوقع اور اچانک تھا، پھر بھی خوشی جھوم جھوم اٹھی تھی۔ عادل کی طرف سے متفکر ہونے کے باوجود وہ مسکرا رہی تھی، خوش ہو رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بوندوں کے بطن میں کانپتی روشنیوں کا سراغ اسے مل گیا ہو۔ جاتے جاتے سعدیہ نے میز پر پڑی کیپسول کی شیشی نادیہ کو دکھاتے ہوئے کہا، اب انہیں یہ کیپسول دینا ہے۔ اچھا، نادیہ نے جیسے پھنکارتے ہوئے کہا۔ سعدیہ اس کی ساری حرکات کا اندازہ کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی، اور اس کے مسکراہٹ کو تعصب کی نظر سے دیکھتے ہوئے نادیہ اس سے الجھ رہی تھی۔ نیند آنے لگے تو مجھے جگا دینا، اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے نادیہ سے کہا۔ نادیہ نے جھلا کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سعدیہ مسکراتی ہوئی دروازے کا پٹ پھیر کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ کتنی خوش تھی، یہ اس کے اٹھلاتی چال سے ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے امی کے کمرے میں گئی۔ وہ ابھی سوئی نہیں تھی، کوئی ہفتہ وار رسالہ دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ کو آتے دیکھ کر وہ گھبرا کر بستر سے اٹھی۔ لیٹے رہی امی، اس نے مسرور لہجے میں کہا، اور امی کے بستر پر بیٹھ گئی۔ بخار ابھی کم تو نہیں ہوا ہوگا؟ شائستہ نے رسالہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ خیر ہے، اتر جائے گا، فلو کے ساتھ ہمیشہ تیز بخار ہوتا ہے۔ سعدیہ نے کہا۔ اللہ کرے اتر جائے، مجھے تو سخت فکر ہے، ماں باپ سے اتنی دور آیا ہوا ہے۔ شائستہ نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ اللہ اس کا حافظ و ناصر ہے، سختی نرمی انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے امی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس اب کون ہے؟ شائستہ نے پوچھا۔ نادیہ، سعدیہ نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے کہا۔ رات صدیق کو اس کے پاس، شائستہ نے کہا، لیکن سعدیہ نے اس کی بات مسکراتے ہوئے کاٹ دی۔ کیوں صدیق بیچارے کو پٹوانا ہے امی؟ شائستہ کچھ نہ سمجھی۔ کوئی تو رہے گا رات اس کے پاس۔ نادیہ رہے گی امی؟ سعدیہ ہنس پڑی۔ کیا؟ شائستہ نے حیرت سے اسے دیکھا، اور سعدیہ نے مسکراتے ہوئے ابھی ابھی نادیہ سے ہونے والی جھڑپ کا احوال ماں سے کہہ سنایا۔ عجیب لڑکی ہے، شائستہ نے گہری آہ بھری۔ ماں بیٹی دونوں اس کی باتیں کرنے لگیں۔ اس کے مزاجی اتار چڑھاؤ کے کئی واقعے دونوں نے یاد کیے، اور پھر عادل کا ذکر اس کے تلون مزاجی اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہونے لگا۔ آج سعدیہ کے لہجے میں مایوسی نہیں تھی، وہ بڑی شادمانی سے نادیہ کے مزاجی اتار چڑھاؤ کا ذکر کر رہی تھی۔ ہاں، شائستہ کے لہجے میں وہی جمی ہوئی مایوسی تھی، حلق میں منو تلخیاں گھل رہی تھیں۔ تم نے عادل سے پوچھا تھا سعدی؟ اچانک شائستہ نے گفتگو کا رخ موڑ دیا۔ کیا امی؟ سعدیہ بولی۔ اس رات کسی لڑکی، شائستہ کی بات پھر ادھوری رہی۔ سعدیہ ہنس پڑی تھی۔ وہ بولی، امی، انہیں اس رات کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ شائستہ بستر میں اٹھ بیٹھی۔ وہ حیران ہو کر سعدیہ کو دیکھنے لگی۔ بس اپنا اپنا معیار ہے نا؟ سعدیہ خوش دلی سے مسکرائی۔
تو پھر کیسی لڑکی چاہیے اسے؟ شائستہ جلائی، جنگلی سی، خونخوار سی، پاگل سی۔ سعدیہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ شائستہ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ سعدیہ نے بفور مسرت سے جھومتے ہوئے بازو امی کے گلے میں حمائل کر دیے۔ امی سچ کہتی ہوں، انہیں اس قسم کی لڑکی پسند ہے۔ تو پاگل تو نہیں ہوگی؟ شائستہ نے اس کے بازو گردن سے نکالتے ہوئے کہا۔ فائزہ آپا کے خطوں پر خط آ رہے ہیں اور تم لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہوتے۔ عادل بالکل سنجیدہ ہے امی۔ سعدیہ نے شوخی سے ماں کو دیکھا، اور جب شائستہ بے طرح جھنجھلائی تو سعدیہ نے مسکراتے ہوئے عادل کی پسند کا ماں سے ذکر کر دیا۔ شائستہ کو اس کی باتوں پر بالکل یقین نہ آیا، لیکن سعدیہ نے سنجیدہ ہو کر اس دن عادل سے کی ہوئی گفتگو اس کے گوش گزار کی تو وہ ششدر سی ہو کر سعدیہ کا منہ دیکھنے لگی۔ یہ رشتہ نہ ہو سکا تو عادل خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے امی، سعدیہ نے بھرپور سنجیدگی سے کہا۔ لیکن یہ رشتہ ہوگا کیسے؟ اس لڑکی پر زبردستی بھی تو کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ شائستہ کا لہجہ فکر مندی سے ڈوب رہا تھا۔ آپ مطمئن رہیں، حالات کو ان کی رفتار پر بہنے دیں، سعدیہ نے بڑے جہاں دیدہ انداز میں کہا۔ نادیہ خود ہی راہ راست پر آ جائے گی۔ عادل جیسے انسان کو پانا اس کی خوش نصیبی ہے امی۔ وہ تو میں بھی جانتی ہوں، اس کی خوش نصیبی کے علاوہ یہ میری سب سے بڑی خوشی بھی ہوگی، لیکن تم اسے جانتی تو ہو۔ شائستہ نے گہری آہ بھری۔ میں اسے رام کر لوں گی امی، وہ جتنا عادل کے قریب رہے گی اتنا ہی انہیں سمجھ سکے گی۔ آج آپ کو بتایا تو ہے کس طرح اس نے ان کی تیمارداری کا ذمہ اپنے سر لیا ہے۔ سعدیہ مسکرائی۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا امی، اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ میں نے دانستہ آج اسے ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ نہ ہو تیمارداری کی بجائے، شائستہ مسکرائی، کچھ الٹ پلٹ ہی مار دے۔ اب ایسی پاگل بھی تو نہیں وہ، سعدیہ نے کہا۔ دونوں ماں بیٹی رات گئے تک مستقبل کے بے رنگ خاکے میں خوبصورت رنگ بھرتی رہیں۔ سعدیہ کے کمرے سے چلے جانے کے بعد بھی وہ کتنی دیر اپنے ذہنی توازن کو ہموار نہ کر سکی۔ آج تو اسے سعدیہ پر اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ جی چاہتا تھا اس کے بال نوچ لے۔ وہ چلے جانے پر اتنی جلدی اور بآسانی آمادگی ظاہر نہ کرتی تو شاید اس کے اندر تنفر کا بوجھ اٹھانے والی عورت پھٹ کر باہر آ جاتی، لیکن وہ خود ہی چلی گئی تھی۔ نادیہ کو اس کی مرضی اور من منی کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ غصہ خود بخود سرد ہونے لگا۔ چند منٹوں میں وہ عادل کی طرف پلٹی تو یکسر بدلی ہوئی شخصیت تھی۔ وہ کئی لمحے پلنگ کا چوبی تکیہ پکڑے عادل پر جھکی رہی، بخار سے تپتا چہرہ، بند آنکھیں، بکھرے سیاہ بال، تیز تیز سانسوں سے پھڑکتے نتنے، اور چہرے پر کرب و کوفت کی کوئی غیر محسوس سی جھلک۔ نادیہ بہکنے لگی۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش ابھری کہ دن، مہینے، سال اور صدیاں گزر جائیں، عادل یوں ہی پڑا رہے اور وہ تکیے پر جھکے احساس کی گرفت میں آئی قربت کی اس لذت کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ عادل نے ہائے کہتے ہوئے کروٹ بدلی، کمبل کھینچ کر سینے پر پھیلایا اور پھر بازو کے حلقے میں سر رکھ کر اوندا سو گیا۔ نادیہ کا تصور ٹوٹ گیا، اسے جلاہٹ سی ہوئی۔ اس کا جی چاہا جھنجھوڑ کر عادل کو پھر اسی طرح لٹا دے جس طرح وہ پہلے لیٹا تھا، اور نادیہ صدیوں کی خوشیوں کے انبار اکٹھے کر رہی تھی۔ کوئی چیز بھی تو اس کی مرضی کے تابع نہ رہتی تھی۔ اسے جنون کا دورہ اس لیے تو پڑتا تھا۔ باہر بادل زور سے ٹکرائے، گھنگھر جنگاڑی۔ نادیہ کا دھیان بھٹ گیا، ورنہ وہ تو پلنگ کے گرد گھوم کر شاید عادل کو جھنجھوڑنے پٹی پر آ بیٹھی تھی۔ کھڑکیوں کے پٹ بجنے لگے، ٹھنڈی یخ ہوا اندر آئی۔ نادیہ نے اٹھ کر جلدی سے کھڑکی بند کرنا چاہی۔ باہر ایک طوفان برق بارہ امڈ آیا تھا۔ کالے آسمان کے سینے کی ان گنت روشنیاں بجھ سی گئیں۔ دیو ہیکل بادل ادھر سے ادھر چکراتے پھر رہے تھے۔ بالکل وہی فضا تھی جو ماضی کے دریچوں سے اب بھی کبھی کبھی جھانکا کرتی تھی۔ اس نے کھڑکی بند کرتے ہوئے عادل کی طرف دیکھا۔ اسی انداز میں لیٹا تھا۔ کمرے کی سیاہی مائل سرخی کا غبار روشنی میں تحلیل ہو رہا تھا۔ کاش گھر کی بجلی فیل ہو جائے، بڑا تند سا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اندھے اندھیرے کے تصور میں مضبوط بازوؤں کا تحفظ اور پناہ جاندار محسوس ہونے لگا۔ پھر اسے جانے کیا سوچی، وہ ہوا کی تیز لہر کی طرح اپنی جگہ سے ہٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد سارے گھر کی بتیاں بند تھیں۔ اس نے مین سوئچ آف کر دیا تھا۔ خوشی کا بھرپور احساس اور طرب کی دندناتی لہر اس کے رگو پہ میں دوڑ گئی۔ آسمانی بجلی کے وقفوں کے بعد آنے والی چمک میں اس نے برآمدہ عبور کیا اور پھر پراسرار روح کی طرح عادل کے کمرے میں داخل ہوئی۔
اندر گپ اندھیرا تھا، اندھیرے اسے محبوب و مرغوب تھے، لیکن آج عادل کے قربت میں اندھیروں کے اندھے پن سے اسے پہلی بار گھبراہٹ ہوئی۔ وہ عادل کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ کیا اسے بتیاں پھر روشن کر دینی چاہیے یا اندھیروں کو یوں ہی مسلط رہنے دینا چاہیے؟ اس کا ذہن یوں ہی سوچوں میں بٹ گیا۔ جب دو سوچیں الجھیں تو ایک تیسری راہ اسے دکھائی دی۔ وہ امی کے بغلی کمرے میں گئی اور الماری میں رکھی موم بتی اٹھا لائی۔ کمرے کے مشرقی کونے میں ایک چھوٹی سی میز کی اوٹ میں سٹینڈ رکھ کر اس نے موم بتی کو دیا سلائی دکھائی۔ یہاں ہواؤں سے اس مدھم روشنی کی حیات کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ بتی روشن کر کے وہ اٹھی تو اس نے گرد و پیش پر نگاہ ڈالی۔ بڑی کمزور سی روشنی پھیل رہی تھی۔ سرخ غبار سیاہی بن چکا تھا اور ہر چیز سایوں کی طرح نظر آتی تھی۔ عادل نے اب پھر کروٹ بدلی تھی اور زیر لب کچھ کہہ رہا تھا۔ مدھم سی روشنی میں اس کا سراپا پیچیدہ راز کی طرح لگ رہا تھا۔ نادیہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ وہ ٹونی اور امی کو جلتی ہوئی آواز میں پکار رہا تھا۔ عادل! اس نے ممتا بڑی شفقت سے اس کو پکارا۔ وہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ نادیہ بے چین سی ہو گئی۔ سعدیہ! اس نے کروٹ دوسری جانب لیتے ہوئے غنودگی میں کہا۔ عادل! وہ سعدیہ بن کر بولی۔ پانی! کئی لمحوں کے توقف کے بعد اس نے پھر بے چین اور مضطرب انداز میں کہا۔ نادیہ گھوم کر پلنگ کے دوسری جانب گئی۔ تھرماس سے شیشے کے گلاس میں چند گھونٹ پانی انڈیلا۔ لو عادل! اس نے جھکتے ہوئے کہا۔ وہ پھر غافل ہو گیا تھا۔ وہ پانی لیے کھڑی رہی۔ کئی گھڑیاں بیت گئیں۔ اس نے پھر کسی کو پکارا نہ پانی مانگا۔ سعدیہ! وہ پھر بے چینی سے بولا۔ جی! اس نے بلا توقف جواب دیا۔ پانی! اس نے آنکھیں کھولتے بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ لیجئے۔ اس نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ سعدیہ! اس نے ہاتھ سے گلاس پرے ہٹایا۔ پی لینا۔ وہ قدرے جھک گئی۔ میرا سر! اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا اور ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے پہلو بدل لیا۔ نادیہ نے گلاس میز پر رکھ دیا اور پٹی پر بیٹھتے ہوئے اس کا سر دبانے لگی۔ وہ اس وقت سعدیہ تھی نہ نادیہ، صرف عورت تھی جس کے سینے میں ممتا کی فطری تڑپ ہوتی ہے، جو تخلیق کا دکھ کراہتے ہوئے سہ کر مسکراتی ہے۔ کتنی ہی دیر وہ دھیرے دھیرے اس کا ماتھا سہلاتی رہی۔ اسے سکون ملا۔ وہ بے سدھ سا پڑا رہا۔ وقت رینگتا رہا۔ سارا گھر سو رہا تھا۔ صرف نادیہ جاگ رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں گلی ہوئی سیاہیوں میں موم بتی کی زرد لو کانپ کر بکھر رہی تھی۔ باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ بجلیوں کے خنجر سیاہ بادلوں کے سینوں میں وقفوں سے اتر رہے تھے۔ پانی! عادل نے پھر پانی مانگا۔ بخار کی حدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ اور گلا خشک ہو رہا تھا۔ نادیہ نے پھر پانی اٹھایا اور اس کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے سر قدرے اونچا کر کے گلاس لبوں سے لگایا۔ اس نے 2-3 گھونٹ لیے۔ دوائی بھی کھا لیں؟ نادیہ نے کیپسول نکالا، ہتھیلی پر رکھا اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا۔ بڑے پیار سے اس نے کیپسول عادل کو کھلا دیا۔ عادل کی گھبراہٹ اور بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ بار بار مضطربانہ کروٹیں بدل رہا تھا۔ کمبل اس نے اتار پھینکا تھا۔ وہ 2-1 بار بستر سے اٹھا بھی لیکن پھر لیٹ گیا۔ نادیہ پلنگ کے سرہانے کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھی اس کے سائے کو دیکھتی رہی۔ سعدیہ! عادل نے پٹی پر سر رکھتے ہوئے اونگھتے لیٹے لیٹے پکارا۔ جی! وہ بولی۔ آنٹی! امی سو گئی ہیں۔ سعدی! تم بھی جا کر سو جاؤ۔ آپ میری فکر نہ کریں عادل۔ اف! طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ ہاں سعدیہ، بارش ہو رہی ہے شاید۔ میں باہر جاؤں گا۔ ہائے نہیں عادل، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ کتنی دیر چپ پڑا رہا۔ خاموش اندھیرے میں اس کی تیز سانسیں بھنگارتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کبھی امی کہہ اٹھتا، کبھی ٹونی ٹونی پکارتا اور ایک بار نہیں کئی بار 2-1 بار اس نے آنٹی بھی کہا۔ سعدیہ کا نام تو جیسے اس کے ہونٹوں پر خود بخود پھسل رہا تھا۔ کبھی یہ جملے صاف طور پر سنائی دیے اور کبھی غنودگی میں ٹوٹے پھوٹے۔ نادیہ پوری دل جمعی اور اطمینان سے بیٹھی تھی۔ سعدیہ بن کر ہی صحیح، وہ اس مرکز کے قریب تو تھی جس کے گرد اس کی زندگی دائروں کی صورت رقصاں تھی۔ عادل کبھی بے سدھ ہو جاتا، کبھی قدرے ہوش میں آتا، بڑبڑانے لگتا، ہائے وائے کرتا۔ وہ چپ بیٹھی اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ ملگجے اندھیروں میں بھی وہ بڑے حسین اور رنگ برنگے خواب چن رہی تھی۔ امی! عادل نے غنودگی میں پھر بڑبڑایا۔ عادل! نادیہ شفقت بھرے لہجے میں بولی۔ میں اف امی! وہ بے ربط الفاظ کہے گیا۔ طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے؟ نادیہ نے پوچھا۔ او، میں کہاں ہوں سعدیہ، تم؟ ہاں عادل، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے نا؟ ہاں، میرا دل گھبرا رہا ہے سعدیہ۔ پانی؟ نہیں۔ گلوکوز؟ نہیں۔ وہ کروٹ بدل کر پھر غنودگی میں ڈوب گیا۔ نادیہ نے ملائمت سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ شعلوں کی حدت کا گمان گزرا۔ تم جا کر سو جاؤ سعدیہ۔ عادل بڑبڑایا۔ سو جاؤں گی؟ تم آرام سے پڑے رہو، خدا کرے تمہارا بخار اتر جائے۔
تم بے آرام ہو رہی ہو سعدیہ، جا کر سو جاؤ۔ عادل پھر جلتی آواز میں بولا، تمہیں میرے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں عادل، میں آرام سے کرسی پر بیٹھی ہوں، تم سو جاؤ، سو جاؤ، باتیں نہیں کرو۔ عادل اوندا لیٹ گیا، بے چینی تھی، کسی کل قرار نہیں آ رہا تھا۔ ادھر ادھر کئی بار بے قراری سے کروٹیں بدلنے کے بعد اوندے منہ ہو کر شاید کچھ تسکین ملی، وہ واقعی سو گیا۔ اور جانے کب کرسی پر بیٹھے بیٹھے خوبصورت خواب چنتے نادیہ کی آواز آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور کمرے میں عادل کے گرم تنفس اور نادیہ کے نرم سانسوں کی مہک گھل رہی تھی۔ نیند پوری تندی سے اتر آئی تھی، وہ کرسی پر پڑی بڑے سکون سے سوتی رہی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، عادل پسینے میں بھیگ رہا تھا، نمی سے جلاہٹ محسوس ہونے لگی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت بخار کم تھا، سر کا بوجھل پن بھی سکون پذیر تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر گرد و پیش دیکھا، کمرے میں سیاہیوں میں ڈوبا ہلکا ہلکا سرخ غبار تھا۔ پلنگ کے قریب ہی کرسی پر جانے کوئی سو رہا تھا یا کپڑے اکٹھے کر کے رکھ دیے گئے تھے، اس نے یوں ہی سوچا۔ پھر گزرنے والی رات کی خوف تمیز گھڑیوں کا خیال آیا، کیسا ظالم بخار تھا، جلا ڈالا کم وقت نے، ہذیان بکنے کی نوبت آ گئی تھی۔ وہ یاد کر رہا تھا کہ اس نے امی اور ٹونی کو کئی بار پکارا تھا، اس شدت کا احساس اب بھی ہو رہا تھا جو اس پکار میں تھی۔ ماں کتنی عظیم چیز ہے، اور بہن، واقعی پیار کا یہ رشتہ انوکھا ہی ہے۔ ماں اور بہن کے متعلق سوچتے ہوئے اسے سعدیہ کا خیال آ گیا۔ اسے عقیدت کا نذرانہ پیش نہ کرنا یقیناً زیادتی تھی، وہ تو ٹونی سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی تھی۔ رات اس کی آنکھوں میں گھوم گئی، سعدیہ کی بے قراری خدمت گزاری بے مثال تھی۔ پھر اسے نادیہ کا خیال آیا، وہ بھی تو کمرے میں ہی تھی، لیکن کسی ٹھوس پتھر کی طرح جامد، اپنی کرسی سے ہلتی تک نہ تھی، ایک بار بھی تو جھک کر اس کی کلائی پر ہاتھ نہ رکھا تھا۔ بے قراری تو کیا، اس نے تو حرکت بھی گوارا نہ کی تھی۔ کئی لمحے سوچوں کی نظر ہو گئے، سگریٹ کی طلب پر اس نے آہستگی سے ہاتھ تکیے تلے ڈالا، سگریٹ اور لائٹر وہیں رکھے تھے۔ کچھ نادیہ ہی کے متعلق سوچتے ہوئے اس نے سگریٹ نکالا، اس کے سرے انگلی سے دبا کر منہ میں رکھ لیا، پھر لائٹر جلایا۔ روشنی کا ننھا سا شعلہ لمحہ بھر کو اندھیروں کو چاٹ گیا۔ عادل کی نظر اتفاق ہی سے اس روشنی میں، اس ننھے سے شعلے کی راہبری میں کرسی پر پڑی۔ وہ چونک گیا، روشنی کا ننھا سا شعلہ اس کی دنیا کو متلاطم کر دینے کو کافی تھا۔ پلنگ کے قریب پڑی کرسی پر اس نے نادیہ کو سوتے دیکھا تھا، لیکن شاید بصری قوتیں ایسی عجیب و غریب بات پر ایمان لانے کو تیار نہ تھیں۔ وہ تکیے کے سہارے قدرے اونچا ہو گیا، پھر اس نے دوبارہ لائٹر جلایا۔ وہ نادیہ ہی تھی، گدے دار کرسی پر وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت بال بکھرے ہوئے تھے، گردن کا کچھ حصہ اور دایاں رخسار ان بالوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ دونوں ہاتھ گود میں رکھے، ٹانگیں اکٹھی کیے، وہ کرسی میں دھنسی بیٹھی تھی۔ یا خدا! عادل نے لائٹر گل کر دیا۔ کیا رات بھر نادیہ ہی اس کے پاس رہی ہے، جسے وہ سعدیہ سمجھتا رہا؟ وہ نادیہ تھی؟ عادل کا تھکا ہوا دماغ چکر آ گیا، اس نے سر تکیے پر گرا کر آنکھیں بند کر لیں، اور پھر اسے 2-4 دن پہلے فون پر کی ہوئی باتیں یاد آ گئیں۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا نادیہ اسے کھیر رہی تھی، اس کا مذاق اڑا رہی تھی؟ لیکن نہیں، وہ سوچتے سوچتے جذباتی ہو گیا۔ اس نے پھر لائٹر جلایا اور آگے جھک کر غور سے نادیہ کا چہرہ دیکھنے لگا، چہرہ جس پر معصومیت 1000 بار قربان تھی، سویا ہوا چہرہ جس کا ہر زاویہ جاگ رہا تھا۔ بے ساختہ عادل کا جی چاہا کہ اخلاق کا ہر ضابطہ، سوسائٹی کا ہر قانون توڑ کر اسے اپنے بازو میں جکڑ کر بے رحمی سے پیار کر لے، اتنی بے رحمی سے کہ اجنبیت اور بناوٹ کا ہر اصول خود بخود ٹوٹ جائے۔ لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ عزت نفس کے سلسلہ میں بڑا جذباتی واقعہ ہوا تھا، اپنے خودداری اور انا کو مجروح ہونے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ وہ بستر پر چت لیٹ گیا، سگریٹ کے کش پہ کش لیتے ہوئے مبہم اندھیروں میں چھت کے نقش و نگار ذہن میں لانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، لیکن سوچیں کسی واضح حل تک نہ پہنچ رہی تھیں۔ آخر نادیہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ سعدیہ کا خول کیوں چڑھا لیتی ہے؟ وہ سرب مہر کیوں ہے، پردوں میں لپٹی ہوئی، راز ہی راز؟ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ تجسس انسان کی فطرت ہے، رازوں سے پردے ہٹانے، ان کے سینے کھولنے کے لیے وہ ازل ہی سے سرگرداں ہے۔ آج وہ بھی اس راز سے پردہ ہٹانے کے درپے ہو گیا۔ بستر میں ٹھیک طرح سے لیٹتے ہوئے اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں ڈال دیا، کمبل سینے پر پھیلاتے اس نے کروٹ نادیہ کی طرف بدل لی۔ پانی، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ غفلت کی نیند بیدار نہ ہو سکی، اس نے دوبارہ پانی مانگا۔ جی۔ نادیہ چونک اٹھی۔ پانی؟ عادل نے مزمل آواز بناتے ہوئے پانی مانگا۔ اچھا دیتی ہوں۔
اس نے کہا، پھر اٹھ کر جلدی سے تھرماس سے پانی گلاس میں انڈیلا، آنکھیں بند کیے عادل پڑا رہا۔ لیجیے۔ وہ اس کے ساتھ تلے شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے گلاس لبوں تک لے آئی۔ شفقت بھری قربت کا یہ لمحہ پھر دوسری لمحہ تھا۔ اس کی ابدیت کی تمنا کر لینا کوئی بری بات نہ تھی، لیکن عادل بے حس بنا رہا۔ پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے نادیہ نے اسے آرام سے پھر لٹا دیا۔ سعدیہ، عادل نے جان بوجھ کر پکارا۔ جی، تم رات بھر یہیں رہی ہو؟ ہاں، تھک گئی ہوگی۔ نہیں۔ عادل دم بخود تھا۔ نادیہ شاید پھر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ سعدیہ، وہ پھر پراسرار سی آواز میں بولا۔ جی۔ نادیہ پلنگ کے قریب آ کر جھک گئی۔ کچھ نہیں، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ بے چینی ہو رہی ہے، چائے پئیں گے؟ بنا لاؤں؟ نہیں سعدیہ، تم تردد نہ کرو، میں تو پہلے ہی پریشان ہو رہا ہوں۔ کیوں عادل؟ تم نے میرے لیے کتنی تکلیف اٹھائی، رات بھر جاگتی رہی ہو، یہ زیادتی ہے۔ زیادتی اگر کوئی خوشی سے قبول کر لے تو تمہیں کیا اعتراض؟ نادیہ کی آواز جذبات سے بوجھل سرگوشی تھی۔ عادل کا دل جیسے تھم جانے کو ہوا۔ تم کتنی اچھی ہو۔ عادل نے بھی سرگوشی کی۔ سچ؟ نادیہ خوابوں کے بہلاوے میں آ گئی۔ وہ آہستگی سے پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گئی۔ اتنی بے اعتمادی کیوں ہے تمہیں؟ عادل نے کھوج لگانے کی کوشش کی۔ قسمت محبت کے معاملے میں ہمیشہ مجھ پر نامہربان رہی ہے، وہ بڑے درد سے بولی۔ تم غلط زاویوں سے سوچنے کی عادت ہو، محبت تمہارے قدموں میں بڑی سسک رہی ہے۔ عادل کا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ یقین نہیں آتا۔ وہ جاگتے میں خوابوں کا سہارا لے رہی تھی۔ کیوں؟ عادل نے گمبھیر آواز میں پوچھا۔ بس، نادیہ خوابناک آواز میں بولی۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ میں تمہیں کیوں کر بتاؤں کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ وہ بے اختیار ہو گیا۔ میں وہ ہکلا گئی۔ ہاں تم۔ عادل سے اب ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے نادیہ کا ملائم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا اور نادیہ جیسے آگ کے محرابوں تلے سے گزر رہی تھی۔ تم میری زندگی ہو، میری روح ہو، میری خوشی ہو۔ عادل نے بے اختیار اسے اپنی طرف کھینچ لیا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے تپتے ہاتھوں میں لے لیے اور بے خودی کے عالم میں بار بار یہی الفاظ دہرائے گیا۔ نادیہ جذبات کی حدت سے پگھل کر سیال سی شے بن گئی، سیال سی شے جسے جدھر راستہ ملے بہہ نکلتی ہے۔ اس کی قوت اور ہمت جواب دے گی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مر رہی ہے۔ عادل؟ بے خبری کے عالم میں جیسے الفاظ اس کے ہونٹوں پر آ گئے۔ اس کا سر ڈھل کر عادل کے سینے پر آن گرا۔ اس کے خوبصورت بال بکھر کر اس کی چھاتی پر پھیل گئے۔ عادل نے اسے اپنے بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ عادل کے بازوؤں کا حصار کتنا مضبوط، کتنا مستحکم اور کتنا تنومند تھا۔ نادیہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ وہ ازل سے محبت کو ترستی آئی تھی۔ ابو اور عادل دونوں مختلف راستے تھے جو مل کر محبت کی اکائی بن جاتے تھے، اس وحدت میں گم ہو جاتے تھے۔ وہ اس اکائی، اس وحدت تک پہنچ چکی تھی، اس مسافر کی طرح نڈھال ہو کر گر گئی تھی جو راستے کی طوالتوں، صعوبتوں اور مصیبتوں سے تھک کر منزل کو دیکھتے ہی بے حال ہو کر گر جاتا ہے۔ عادل کی حالت اس سے مختلف تھی۔ اس کی آرزوؤں کی تشنہ بھی تکمیل کے چینٹوں سے سیراب ہو رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین اور مکمل انسان سمجھ رہا تھا۔ اس نے سربستہ رازوں کے چہروں سے نقاب کھینچ لیے تھے۔ اس نے سربمہر ذات کا خول توڑ لیا تھا۔ اس نے نادیہ کو پا لیا تھا۔ اس احساس کے ساتھ ہی اس کے بازوؤں کی گرفت دیوانہ سی ہو گئی اور دیوانگی کا راستہ فرزانگی سے ٹکرا گیا۔ نادیہ کو ایک دم اس جان لیوا احساس نے تڑپا دیا کہ یہ سب مستعار ہے، مانگے کی محبت ہے۔ عادل نادیہ سے نہیں، سعدیہ سے پیار کر رہا ہے۔ اس کے جذبوں کا یہ والہانہ پن سعدیہ کے لیے ہے۔ وہ تو سعدیہ کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹی تسکین کا سامان کر رہی ہے۔ محبت کے معاملہ میں ازلی بد نصیب ہے۔ تقدیر خوشیوں کا جام اس کے ہونٹوں کے ساتھ اتنی فراخ دلی سے نہیں لگا سکتی۔ اسے اپنا دل و دماغ ایک جھٹکے سے اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا وجود عادل کی گرفت سے چھڑا لیا۔ اس کے سارے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ اب تک تو جیسے اس کا سارا وجود ہی سو گیا تھا، مر گیا تھا۔ وہ تو گم کردہ راہ تھی، منزل پانا تو سعدیہ کا مقدر تھا۔ محبت کی اکائی کو تو صرف سعدیہ کے راستے جاتے تھے۔ اس وحدت میں گم ہونے کو تو صرف سعدیہ کی راہیں تھیں۔ سعدیہ، سعدیہ، سعدیہ۔ اس کے ذہن میں جیسے بھوتوں کے بے ہنگم تال پر لے ابھر رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئی، اس کی آنکھوں میں خشونت ابھری، اس کے ہونٹ سختی سے بند ہو گئے۔ عادل اس کی بدلتی ذہنی کیفیت سے بے خبر اس لذت کو ذہن میں لوٹا رہا تھا جو اس نے آج نادیہ کی قربت سے
سے پائی تھی۔ اسے اپنے چاروں طرف اس سوندھی سوندھی خوشبو کا احساس ہو رہا تھا جو تپتی زمین پر پانی کا پہلا چھینٹا پڑنے سے پھیل جاتی ہے، اور کئی خوبصورت گھڑیوں کے حسین تصور سے چونکنے کے بعد جب اس نے نادیہ کو پکارا تو وہ کمرے سے جا چکی تھی۔